اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم وصدق اللہ رسول النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں، اس ذوالجلال والاکرام ذات کی ہیں جس نے ہر شے کائنات میں تخلیق کی۔ ہزار بار درود و سلام آقا شفیع محترم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، سوانح اور واقعات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا وہ بس انہی کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی پرکیف، پرمسرت، مشعل راہ اور اسوہ نور دینے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بن کر دنیا میں آیا ہوں، اور جناب محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو جاری رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما هذه الاضحیہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ حالانکہ قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، لیکن ہر جگہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو بیان کیا، ان کے ذکر کو باقی رکھا، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یعنی کہ ہر جگہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے امتیازی شان والے نبی ہیں۔ وہ نبی جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کے دوست۔ اللہ کے وہ دوست، اللہ کے وہ نبی جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو ناظرین، جس طرح ہم نے آقا دو جہاں شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و صلوات کے بعد سیرت ابراہیم پر روشنی ڈالی، اب ہم مزید سیرت ابراہیم کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد خود قرآن کریم نے واضح اور نمایاں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد آپ کے دل کو ڈھارس دینا ہے، اور آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے، اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت و عبرت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی اقوام کے واقعات سنائی دیتے ہیں، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ پہلے انبیاء اعظام علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا، لیکن عزت و عظمت، فتح و نصرت انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کو ہی نصیب ہوئی۔ ذلت و رسوائی اور ناکامی و نامرادی حق سے اراض کرنے والوں کو پہنچی۔ دوسری حکمت مومنین کے لیے یہ ہے کہ وہ ان واقعات میں عبرت و موعظت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایمان کی تازگی اور قوت عمل محسوس کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سچے ایماندار تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے رب کے فرمودات بیان کیے جاتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔
قرآن مجید کا حضرت خلیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اہل عرب بالعموم اور قریش بالمخصوص حضرت والا کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنا تعلق بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے اور ان کے متبع ہونے پر بڑے نازاں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے کہ صرف ہم پر ہی ملت حنیف کے فدائی اور شیدائی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، آپ یکسو ہو کر عبادت کرنے والے ابراہیم کے طریقہ کی اتباع کرتے جائیں، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ کہہ دیں میرے رب نے یقیناً مجھے ٹھیک رستے پر چلا دیا ہے، جو بالکل صحیح راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اور ان کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ فرمایا تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا، ہم تم میں سے اور تمہارے باطل معبودوں سے سخت بیزار ہیں، ہم تمہارا اور تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑائی اور عداوت ہو گئی جب تک تم ان کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو۔ اے برادران قوم، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ میں نے تو ہمہ تن مطیع ہو کر اپنا چہرہ اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اور اس میں ہرگز شرک کرنے والوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اسی لیے آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آپ علیہ السلام کے دو بچے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ مؤرخین اور تورات نے آپ کے والد کا نام تارخ بتایا ہے اور قرآن کریم میں آزر کے نام سے پکارا، اس لیے قرآن مجید اور مورخین کے خیالات میں فرق ختم کرنے کے لیے مختلف راہیں اختیار کی گئیں۔ ایک مفسر کا خیال ہے کہ حضرت کے والد آپ کی پیدائش کے بعد جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تربیت آپ کے چچا نے کی، چچا کیونکہ بمنزلہ باپ کے ہیں، اس لیے قرآن حکیم نے آزر کو ابیا کے نام سے پکارا۔ دوسرے صاحب قلم کا عندیہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا اصلی نام طارق تھا، لیکن وہ محب صنم ہونے کی وجہ سے آزر کہلایا، کیونکہ عبرانی میں محب صنم کو آزر کہا جاتا ہے۔ تیسرے مورخ نے تبتیق کا راستہ تلاش کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے باپ کا اصلی نام تعارخ اور وصفی یعنی پیشہ وارانہ نام آزر تھا، لیکن قرآن مجید ان تکلفات سے پاک ہے اور ببانگ دہل آپ کے والد کو آزر کے نام سے یاد کر رہا ہے، لہٰذا ہم ان کے باپ کو آزر ہی کے نام سے یاد کریں گے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش کر بازاروں میں فروخت کیا کرتے تھے، حالانکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے والد مذہبی پیشوا اور اس زمانے کی حکومت میں مرکزی کابینہ کے رکن ہونے کی بنا پر حاکم وقت اور عوام الناس میں انتہائی احترام کی نگاہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بعد میں دونوں نبی بنے، آپ کے بھتیجے رسول حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو ان لوگوں میں شامل تھے جو آپ کے ساتھ بعد میں اپنی برادری کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے۔ کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گرامی سورہ البقرہ، سورہ العمران، سورہ نساء، سورہ الانعام، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ صافات، سورہ نحل، سورہ الانبیاء اور سورہ الاحزاب میں کئی دفعہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ سعد، سورہ زخرف، سورہ نجم، سورہ الممتحنہ، سورہ یوسف، سورہ الحجر، سورہ المریم، سورہ الحج، سورہ العنکبوت، شورى، سورہ الزاریات، سورہ الاعلیٰ، سورہ شعراء اور سورہ الحدید، یعنی کہ کل تعداد 63 بنتی ہے، جس صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور حکمت پورے قرآن میں سے ایک گہرائی میں سے ایک ہے۔
واقعہ معراج ذکر کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام 7ویں آسمان پر لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخصیت بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ آپ کے والد گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ آگے بڑھ کر سلام عرض کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، نیک بیٹا اور نبی صالح بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا ذوق و شوق دیکھتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے رخ زیبا کا اندازہ لگانا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ اور سبحان اللہ، کیا کہنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ایک جھلک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بے تکلفی کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں کہا، جب تم آپ کے رخ طابع پہ نظر ڈالو تو اس کی شان رخشندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابر میں بجلی کوند رہی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات چاند کی روشنی میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس پایا، تو میں کبھی چاند کی چاندنی اور کبھی آقا گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھتا ہوں۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے نہ دیکھا، اور نہ ہی اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی اور سب لوگوں سے زیادہ بات کے سچے، طبیعت کے نرم، خاندان میں سب سے زیادہ معزز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آپ علیہ السلام کو کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، جب آپ علیہ السلام کے قریب ہوتا تو گرویدہ ہو جاتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قد و قامت میں فرق یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور ابراہیم علیہ السلام کی قامت میں فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام قد و قامت میں مجھ سے دراز تھے، یعنی پھر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس لے گئے، ممکن نہ تھا کہ میں آپ کے سر کی چوٹی کو دیکھ سکوں، وہ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو جیسے کہ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور کردار پورے قرآن میں ایک گہرائی میں سے ایک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت مہربان اور ہمدرد آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ ایک شریر، جاہل اور مشرک آدمی ہیں جس نے اپنے بیٹے کے تمام مشوروں کو نظر انداز کیا۔ ابراہیم اور اس کے والد، جو قرآن میں آزر کے نام سے منسوب ہیں، کے مابین تعلقات میں ابراہیم کی کہانی کا مرکزی خیال ہیں، کیونکہ مسلمان اسے سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ قائم کرے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک دفعہ انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد کے سالوں میں سے خدا سے اپنی تمام اولاد اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کی۔ مسلمانوں نے کثرت سے ابراہیم کے کردار کی مثال دی ہے کہ لوگوں اور خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک ایسی ہی مثال ظاہر ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سدوم اور عمورہ، اس وقت کے 2 شہر تھے، کہ لوگوں کے لیے فرشتہ جبریل کے ذریعے خدا کے منصوبے کو سننے کے بعد ان کے لیے دعا شروع کی۔ اگرچہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم کو بتایا کہ خدا کا منصوبہ حتمی کلام ہے، لہٰذا ابراہیم کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہرحال قرآن مجید ایک مخصوص واقعے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی نوعیت کو تقویت بخشتا ہے۔
تو ناظرین، اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو آپ علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو شرک و خرافات میں غرق، اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی شرک و خرافات کا مرکز تھا۔ اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس ساری خرافات کو حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ حکمران نے جہالت زدہ ماحول کی وجہ سے خود خدا بنایا ہوا تھا۔ ارشاد ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ابراہیم کا رب کون ہے۔ اس بنا پر اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، بادشاہ کہنے لگا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ دلیل سن کر بادشاہ حیران و ششدر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ حق نہیں دکھایا کرتے۔ یہ بھی اللہ کی سنت قدیمہ ہے کہ جن حضرات کو نبوت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ابتدا سے ہی اپنی نگرانی و حفاظت میں رکھتے ہوئے اس منصب جلیلہ پر فائز فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش سے لے کر دربار فرعونی تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کو تخت مصر پر بٹھایا۔ بھائیوں کا حسد اور ارادہ قتل، بیگمات مصر کی گناہ میں آلودہ کرنے کی سازش ان کے قدم پھسلا نہ سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی شرک و خرافات کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ آپ کے والد آزر مشہور بت مجسمہ ساز تھے جس کی قوم اس کی پوجا کرتی تھی۔ آپ ایک چھوٹے بچے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کو ان بتوں کو تراشتے ہوئے، پتھروں یا لکڑیوں سے تراشتے ہوئے دیکھتے تھے۔ جب ان کے والد آزر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پوچھتے کہ آپ ان بتوں کو کیوں تراشتے اور پتھروں یا لکڑیوں سے کیوں بناتے ہیں، تو اس کے والد اسے ہمیشہ ڈانٹ دیتے تھے کہ اپنے باپ دادا کی رسم کی پیروی نہ کریں اور ان کے بتوں کا مذاق اڑائیں۔ بت پرستی کی مخالفت کے باوجود ان کے والد آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازار میں بت فروخت کرنے بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار وہاں پہنچنے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راہگیروں کو آواز دیتے، میرے بت کون خریدے گا؟ وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے اور وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بت کون خریدے گا؟ تب ابراہیم بتوں کا مذاق اڑاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو ندی میں لے جاتے، ان کے چہروں کو پانی میں دھکیل دیتے اور حکم دیتے، پی لو پیو۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، آپ کس طرح پوجا کر سکتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، یا آپ کو کوئی بھلائی نہیں ہے؟ آزر نے جواب دیا، کیا تم ہمت کرتے ہو کہ ہمارے لوگوں کے خداؤں کو جھٹلاؤ گے؟ میری نظر سے ہٹ جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا آپ کو معاف کرے، خدا آپ کو درگزر کرے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کے اور آپ کے بتوں کے درمیان مزید اب نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھلائی کے لیے اپنے والد کا گھر چھوڑ گیا۔ شہر میں ہونے والے بہت سے تہواروں میں سے ایک کے دوران لوگ ان کے مندر میں جمع ہو جاتے اور اپنے بتوں کے سامنے کھانا پیش کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا یہ بت سنتے ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ لوگ جواب دیتے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیمار ہوں، بے شک میں ان کا کھلا دشمن ہوں۔ کئی سالوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، وہ پھر بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے لوگ مجسموں کی پوجا کر رہے تھے۔ وہ جب بھی ہیکل میں داخل ہوتے اپنے سر کو نیچے کرتے، خاموشی سے مجسموں کو ان کا بہترین کھانا پیش کرتے، روتے اور ان سے معافی مانگتے، دیکھ کر ہنس پڑتے۔
اپنے لوگوں کے خلاف ناراضگی ہونے لگی۔ کون نہیں جان سکتا تھا کہ یہ صرف وہ پتھر ہیں جن سے نہ تو انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات پہاڑ پر چلے گئے، چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ غائب ہوا تو آپ نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ستارہ غائب ہو گیا تھا، لہٰذا یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا ہمیشہ حاضر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو شان و شوکت سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ پھر صبح کے وقت آپ نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا اور روشن ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے آزاد ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا، اس میں ستاروں کو اٹھانے اور قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس میں ستاروں کو اٹھانے اور قائم کرنے کی طاقت ہے۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم۔ ابراہیم کانپ اٹھا اور کہا، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اے میرے رب، اللہ نے جواب دیا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام روتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ علم سے آگے عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچ جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسے زوردار انداز میں جاہل اور اجڑ قوم کے سامنے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو ان کے اندر کم از کم حق کے سامنے دلیل کے ساتھ بولنے کی سکت باقی نہ رہے۔ اسی لیے انبیاء اعظام کو مختلف طریقوں سے مشاہدات کروائے جاتے ہیں تاکہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ حق کو واضح کر سکیں۔ یہی وہ درخواست ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے اللہ، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، اچھا 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو اور پھر ان کا ایک ایک جز الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نہایت با اختیار اور حکمت والا ہے۔ گویا مشاہدے میں یہ بات نمایاں فرما دی، اس طرح مرنے کے بعد انسانوں کو چاروں طرف سے جمع کر لیا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اسی طرح وہ اپنے مالک حقیقی اور اپنے آپ کو اہل و عیال میں اپنے اعمال کو پہچانیں گے۔